میں ہم شریک ہوتے ہیں، نہ کسی کی خوشی میں ہم خوش ہوتے ہیں۔ اگر تعلق نہیں تو نہ کسی کی غمی میں غم زدہ ہوتے ہیں، نہ کسی کے غم میں شریک ہوتے ہیں۔ تعلق کی وجہ سے کیا ہے، غمی اور خوشی میں تعلق ہوتا ہے۔ تو اب آئیں، انسان کے ساتھ تعلق جو ہے وہ اس کی 3 قسمیں ہیں۔ توجہ، 3 قسمیں ہیں۔ تعلق یا جسمانی ہوتا ہے، یا روحانی ہوتا ہے، یا ایمانی ہوتا ہے۔ تو آج آل رسول کے غم میں ہم شریک ہیں اور ہم غم زدہ ہیں۔ تو یہ بتاؤ مسلمان، میرا بھائی، میرا عزیز، کہ کیا تیرا بھی کوئی آل رسول کے ساتھ تعلق ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، نعرہ حیدری، ماشاءاللہ۔ میرے بھائی، رونا تعلق سے ہے۔ آپ سمجھدار ہیں، یاد رکھیں، کسی گلی سے آپ گزر رہے ہیں، ایک گھر سے رونے کی آواز آتی ہے تو آپ اس گھر کو صدمہ ہوا ہے، اور جن کا اس سے لوگ روتے ہیں اور باقی سارا محلہ خاموش ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ یاد رکھ، آل محمد کے گھر میں صدمہ ہے یا نہیں؟ اور اس سے بڑا صدمہ کون سا ہوگا؟ پوری دنیا میں نظر کرے، آدم سے لے کر خاتم تک، اور خاتم سے لے کر آج تک، اور آج سے لے کر قیامت تک ایسا صدمہ کسی کے گھر نہیں ہوا۔ کسی کے گھر ہوا ہے؟ تو پھر اتنا صدمہ، تو پھر ہمارا تعلق ہے نا ان سے، وہ ہم ان کے صدمے میں شریک ہیں، رو رہے ہیں، سینہ زنی کر رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں، نوحہ پڑھ رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ ان کے گھر میں ظلم ہوا ہے، لہذا ہم۔ لیکن یاد رکھ میرے بھائی، آپ کا رسول سے کیا تعلق ہے؟ جسمانی ہے یا روحانی ہے یا ایمانی ہے؟ میں جہاں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میرا نبی اور آل نبی کے ساتھ تینوں تعلق ہے، جسمانی بھی ہے، روحانی بھی ہے اور ایمانی بھی ہے۔ باقی تمام برادران کا جو غیر سادات ہیں، ان کے 2 تعلق ہیں، ایک روحانی اور دوسرا ایمانی۔ کیونکہ ایمان لیا کہاں سے ہے؟ بتاؤ مسلمانوں، کہاں سے ایمان لیا ہے آپ نے؟ توجہ ہے نا؟ جس سے ایمان لیا ہے اس سے تعلق ہی تمہارا کوئی نہیں۔ اگر تعلق کو ثابت کرنا ہے تو پھر کرو ثابت کہ کس طرح کا تعلق ہے تمہارا اس کے۔ کیونکہ نبی اور روز عاشور نبی علیہ السلام خاک سر میں ڈال کر جناب ام سلمہ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں مدینہ میں کہ اے ام سلمہ، تو سو رہی ہے، میرا بیٹا حسین شہید ہو گیا کربلا میں۔ جناب ام سلمہ نے کہا تھا نا کہ یا رسول اللہ، تو نے یہ کیسا حال بنا رکھا ہے؟ تو کہا کہ تمہیں پتہ نہیں۔ تو جب رسول خاک ڈال رہے ہیں، سر میں غم زدہ ہو رہے ہیں، تو ہمارا رسول کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اگر تعلق ثابت کرنا ہے تو خدا کی قسم میں کہتا ہوں کہ اگر تو مجلس میں نہ آتا تو اپنے گھر میں ثابت بچھاتا۔ کیوں؟ تو نے ثابت کرنا تھا کہ میرا بھی نبی اور آل نبی کے ساتھ کوئی تعلق ہے، یا روحانی یا جسمانی یا ایمانی۔ برادران اسلام، اپنے ایمان کو، تعلق کو نبی کے ساتھ ثابت کرنے کے لیے عزاداری حسین علیہ السلام چاہے اپنے گھر میں صفحہ ماتم بچھا، چاہے بغیر صفحہ ماتم کے غم زدہ ہو، اگر ان کے غم میں غم زدہ ہوگا تو یقیناً تمہارا نبی اور آل نبی کے ساتھ تعلق ہوگا۔ اگر تو خوشیاں منائے گا تو پھر یہ تعلق ثابت نہیں ہو سکتا۔ صلوات پڑھے بآواز دوسری بات دیکھیں، جب بھی یہاں پر کوئی کسی جگہ پر بھی جب قتل ہو جاتا ہے نا، تو وہاں پر 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، 2 قسم کے، کچھ قاتل کے حمایتی، کچھ مقتول کے حمایتی۔ قاتل کے حمایتی کوشش کرتے ہیں کہ قتل کا سارا سامان غائب ہو جائے، چھپ جائے، تاکہ قتل ثابت نہ ہو اور قاتل جو ہے سزا سے بچ جائے۔ لیکن مقتول کے وارث پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہم قتل کے سامان کو چھپنے نہیں دیں گے، اور کوشش کریں گے
कि कातिल को सरेआम सजा हो। तवज्जो फरमाए, यही अकायदा है ना। और ये बताएं, मैं कुरान और हदीस से बाद में साबित करूंगा, लेकिन ये बताएं कि बाबा आप समझदार हैं, कत्ल के सामान को अदालत में कौन पेश करता है? कातिल पेश करता है या मकतूल के वारिस? मकतूल के वारिस, क्योंकि कातिल सुख चाहता है कि सामान छुप जाए, कत्ल साबित ही ना हो, कातिल को सजा ना हो। ठीक है, तो आप याद रख, इस वाक्या में भी दो किस्म के वारिस, एक कातिल के जो उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरे मकतूल के वारिस। और मकतूल के वारिस याद रख, उस वक्त तक ये पेश करते रहेंगे कत्ल का सामान रोज़े आशूर और अरबाईन की अदालत में, जब तक कातिल को सरेआम सजा नहीं मिल जाती। और उस वक्त तक जो इस सामान को रोकने की कोशिश करेगा, दबाने की कोशिश करेगा, छुपाने की कोशिश करेगा, वो कातिल का हमायती होगा, वो कातिल का वारिस होगा। बरादरान इस्लाम, मुअज़्ज़ज़ सामीन, वाजिबुल एहतराम, याद रख, अब तेरी मर्जी। अपने ज़मीर को हाजिर करके झंझोड़ कर उससे सवाल कर खुद कि मैंने कातिल का हमायती बनना है या मकतूल का। ये तेरी मर्जी है, मैं नहीं कुछ भी कहता, तेरी मर्जी है। सोच, क्योंकि कलमा पड़ा है नबी का, नबी की आल पर जुल्म हो रहा है, हमें इस कलमे का क्या फायदा होगा या अगर हमने आले नबी की मोहब्बत में उन आंसू नहीं बहाए, उनकी मोहब्बत में क्या है, जुल्म हो रहा है, लेकिन हम क्या हैं, उनकी मोहब्बत में आंसू ना बहाए, मातम ना करें ना। बाबा अब तेरी अपनी मर्जी कि तू कातिल का हमायती बन या मकतूल का हमायती बन, मैं नहीं कहता। सलवात पढ़े बाबा के क्योंकि मौलाना साहब बेहतरीन खतीब है, पढ़ेंगे। मुझे समझ नहीं आ रही क्या आले रसूल को इसी तरह अजर रिसालत देना था जिस तरह खुदाबंद आलम ने मोहम्मद मुस्तफ़ा को कहा कि मेरे कभी इनसे कुछ नहीं जानता, ना इनसे जमीन का मुतालबा है, ना सामान का, ना पैसे का, ना टके का, ना जायदाद का, किसी चीज का। क्योंकि आज भी लोग सदात का हक तो देने से कासर हैं, ठीक है, हाँ नहीं देते। तो अगर पैसे ले लिए इनसे मांगे तो कौन देगा? तो जमीन के चप्पे चप्पे के लिए तो खुद मरते हैं, जमीन मांगी तो कौन देगा? मौलाना साहब वो चीज मांगी कि जिस पर एक आना खर्च नहीं होता। फिर कहा नबी पाक ने कि याद रखो, अगर तुम जाहिर नहीं कर सकते तो दिल में मोहब्बत कर लो, क्योंकि तुम्हें डर है ना जायदाद से आप कर देंगे, मोहल्ले वाले मुखालिफ हो जाएंगे, शहर वाले मुखालिफ हो जाएंगे, शायद मुझे यहाँ से हिजरत ना करनी पड़े। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया हुब्बो अली के इबादत और दिल में मोहब्बत रखना भी अली की है। तो आप याद रख, एक जुमला कह के खत्म कर रहा हूं कि जिस मोमन के आंख में नूरे अली होगा, जिस मोमन की आंख में नूरे अली होगा, जुबान पर जिक्र अली होगा, जुबान पर जिक्र अली होगा और दिल में हुब्बे अली होगी। खुदा की कसम, नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है, जब ऐसा मोमन पुले सरात पर आएगा तो पुले सरात आवाज देगी, या मोमिन मोमन जल्दी गुजर जा, इन्ना नूरा का आतफी नारा, और तेरे नूर ने मेरी आग को ठंडा कर रखा, तेरे नूर ने मेरी आंख को ठंडा कर रहा है। बाबा आके मौलाना साहब पढ़े थे कि जन्नत किनकी है, खुदा की कसम अगर हमने सोचे नहीं, अगर अपने घर में बिस्तर पर बैठकर सोचे
کہ بابا جب ہمارے نبی، دیکھو نبی سب کا ہے، ویسے ہم کہہ رہے ہیں ہمارے نبی سب کے نبی ہے، نبی کا فرمان ہے الحسن والحسین، حسن اور حسین کیا ہے؟ سیدہ شباب اہل الجنہ، جوانان جنت کے۔ میرے بھائی غور کر، جتنے بھی جوانان جنت، کیونکہ جنت میں سارے جوان جائیں گے، بڈھا کوئی نہیں جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو سب کے سردار ہیں۔ یاد رکھا حسین علیہ السلام کی کتنی عظمت ہے، آدم سے لے کر اور کوئی نہ دیکھو 1,24,000 نبی ہوں گے، ان کے بسی بھی ہوں گے، صحابہ کرام بھی ہوں گے، سارے ہوں گے جنت میں۔ سب کے سردار کون ہیں؟ حسن حسین۔ جب یہاں نہیں تو نے مانا، سردار ماننے نہیں، اگر تو سردار مانتا تو ہماری یہ حالت نہ ہوتی، تمہاری یہ حالت نہ ہوتی۔ خدا کی قسم اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی ہے صرف اور صرف محبان اہل بیت کے لیے۔ البتہ یاد رکھے ذکر علی، ایک جملہ کہہ کے چھوٹا سا، ذکر علی بڑی عبادت ہے، سب سے بڑی عبادت، لیکن یاد رکھو زبان کیسی ہونی چاہیے، زبان کس زبان سے ذکر علی ہو جو عبادت ہے۔ میرے بھائی سارا دن ہماری زبان جو ہے 24 گھنٹے دن رات ہماری ہی کا مظہر ہوتی ہے، اسی زبان سے الزام تراشی مومن پر، احانت مومن کی اسی زبان سے، گالی گلوچ اسی زبان سے، سن رہے ہیں نا؟ گالی گلوچ بھی اسی زبان سے، مومن پر الزام اسی زبان سے، مومن کی توہین اسی زبان سے، مومن پر بہتان اسی زبان سے، مومن کے ساتھ فراڈ اسی زبان سے، مومن کے ساتھ کیا ہے دھوکہ دہی اسی زبان سے، مومن کے ساتھ وعدہ خلافی اسی زبان سے۔ توجہ ہے؟ 2 مرتبہ علی علی کر دیں گے تو یہ کہاں تک ہوگا؟ نہیں بابا، خدا کی قسم جس طرح علی کی عظمت ہے، علی امام ہے، جس طرح وہ معصوم ہے، یہ زبان بھی ہماری کم از کم پاک ہونی چاہیے۔ لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں سے زبان پاک نہیں ہوتی، پاک رہتی ہے؟ نہیں، زبان سے مومن کو گالی گلوچ دینا یا اس کا گلا کرنا یا غیبت کرنی یا چغل خوری کرنی، خدا کی قسم مولانا صاحب بیٹھے ہیں، پوچھ لیں گناہان کبیرہ ہے، گناہان کبیرہ، چغل خوری، مومن کی غیبت، غیبت کی تعریف بھی کئی دفعہ تو آپ نے سنی ہوگی، چغل خوری بھی سنی ہوگی کہ کیا ہوتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے اپنی اور اپنی اولاد کی اصلاح کرنی چاہیے، اپنی اصلاح ضروری ہے، کسی کی نہیں، پہلے اپنی۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے ہمیں درس دیا ہے کہ اگر تم نے دنیا میں تبلیغ کرنی ہے، دین کو پھیلانا ہے نا، تو پہلے اپنے آپ کو تیار کرو۔ اتنے لوگوں میں اتنے وہ گئے گزرے تھے، ان سے انہوں نے تصدیق کرائی۔ جب تبلیغ شروع کی، اعلان نبوت کیا، تو قرآن پیش نہیں کیا، معجزہ پیش نہیں کیا، اپنا کردار پیش کیا کہ دیکھو میں نے تم میں بچپن گزارا ہے، لڑکپن میرا گزرا ہے، جوانی گزری ہے، میرے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے نا، کردار پیش کیا نا۔ تو میرا بھائی کردار ہونا چاہیے، مومن کا کردار ہونا چاہیے۔ مومن میں کیا ہے؟ ان چیزوں سے مومن منزہ و مبرہ ہونا چاہیے کہ نہ اس کے اندر کوئی کمزوری ہو، غیبت کی، نہ چغل خوری کی، نہ